اماموں کی تقلید کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے۔ تو دیکھیں جو لوگ اماموں میں سے کسی امام کی تقلید کرتے ہیں تو ان کا تقلید کرنا وہ اس مسئلے میں ہوتا ہے، وہ اس نص کے اندر ہوتا ہے کہ اس کے مقابل دوسری کوئی نص بھی ہے۔ قرآن کا ایک حکم ہے اور اسی کے مقابل دوسرا حکم بھی ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اور اس کے مقابل دوسرا فرمان بھی ہے۔ پھر ان فرمانات کے اندر پہلے بات کا پتہ نہیں چلتا اور ان میں کسی کی تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا حکم پہلے ہے، کون سا حکم بعد میں ہے۔ ایسے مسائل کے اندر پھر مسلمان اماموں میں سے کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ویسے کسی صریح حکم کے اندر کوئی مسلمان کسی امام کی تقلید نہیں کرتا، کوئی بھی کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ قرآن اور احادیث میں 80% جو احکامات ہیں ان 80% احکامات میں کوئی مسلمان کسی امام کی تقلید نہیں کرتا، اسی کہ وہ بالکل صاف اور ظاہر ہے۔ 20% مسائل ایسے ہیں کہ جن میں قرآن کریم، احادیث مبارکہ نص سے ایک دوسرے کے مقابل ہوا کرتی ہے، تو اس بنا پر اماموں کی تقلید کی جاتی ہے۔ وضو کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اللہ رب العزت نے وضو کرنے کا طریقہ نماز کے لیے ہمیں قرآن کریم میں بتایا۔ اب یہ ایک ایسا واضح مسئلہ ہے کہ دنیا بھر میں کوئی مسلمان کسی امام کی اس میں تقلید نہیں کرتا، ہر مسلمان اسی طرح وضو کرتا ہے اور اس وضو کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، ہر مسلمان کرتا ہے۔ ایسے ہی ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے ولا الضالین آمین تک پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے، اور تینوں ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض ہے۔ لیکن کوئی واجب کہے یا فرض کہے، دنیا میں کوئی مسلمان نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں پڑھتا، ہر آدمی پڑھتا ہے، تو اس میں تقلید کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ایسے چند مسائل کہ جن کے تاریخ کے پہلے اور بعد کا پتہ نہیں ہوتا، ایسے چند نصوص کہ جس کے متعلق یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ نبی علیہ السلام کا پہلا عمل ہے، پہلا ارشاد ہے، یہ بات کا ہے، تو اس میں اماموں کی تقلید کی جاتی ہے۔ اور اگر تاریخ کا پتہ ہو اس میں بھی تقلید نہیں ہوتی، اس میں بھی بات ختم ہو جاتی۔
جیسے کہ ابتدائی اسلام کے اندر ایک مسئلہ تھا کہ اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد کسی گرم چیز کو پی لے، آگ سے گرم کی ہوئی چیز کو پی لے یا آگ سے پکائی ہوئی چیز کو کھا لے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسری حدیث کہ اگر کوئی آدمی پکی پکائی چیز کو کھا لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب دیکھیے دو حدیثیں، ایک میں یہ ہے کہ آپ نے پکی پکائی چیز کھا لی، وضو کرنے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی کس کے اوپر عمل کرے، ٹوٹنے والے پر یا نہ ٹوٹنے والے پر؟ تو اس میں اس کا اندازہ ہم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے لگایا۔ ان کی روایت میں کہ ترک الوضوء مما مست النار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل زندگانی کے اندر وہ یہ تھا کہ اگر پکی پکائی یا آگ کو چھوئی ہوئی کوئی چیز استعمال فرمایا تو اس سے پھر وضو دوبارہ نہیں کیا، وضو ناقص نہیں ہوا۔ اب اس میں بھی ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، اس لیے کہ صحابی نے معاملہ واضح کر دیا کہ جو وضو کا ٹوٹنا تھا وہ نبی علیہ السلام کا پہلا عمل تھا، اور جو وضو کا نہیں ٹوٹنا ہے یہ نبی علیہ السلام کے بعد کا عمل ہے۔ تو پہلے عمل کو نہیں لیا جاتا، بعد کے عمل کو لیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے نبی علیہ السلام کے بعد کے عمل کو لیا اور اختلاف ختم ہوا۔ کوئی مسلمان کسی امام کی تقلید نہیں کرتا۔ لیکن ایسے نصوص کہ جن میں پہلے اور بعد کا کچھ پتہ نہیں، تاریخ کا کچھ پتہ نہیں، اب ان مسائل میں تقلید کی جاتی ہے۔ جیسے کہ بہت سارے حضرات کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نماز میں رفع یدین کرتے ہیں۔ رفع یدین کا معنی ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ اب اس کے متعلق 7 احادیث رفع یدین کے کرنے میں اتنی مضبوط اور کامل ہے کہ جن کی مثال ملنا مشکل ہے، کہ نبی علیہ السلام نے ہر اللہ اکبر کے ساتھ تکبیر کیا ہے، تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھائے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کو کم کرتے 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 3 یا 4 جگہ پر اس تکبیر کو رہنے دیا، باقی ختم ہو گیا۔ اب ان رفع یدین کے اندر 7 احادیث ہیں، اور وہ بھی نبی علیہ السلام کے 5 ایسے احادیث ہیں کہ جو ان 7 احادیث کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، وزن میں اس سے کم ہے، لیکن دلیل پکڑنا ان سے صحیح ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیے۔ ایک تو پہلا رفع یدین ہے نا، جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے وقت رفع یدین کرتے، ہاتھ اٹھا کے کانوں تک پہنچاتے، یہ تو نماز کے اندر داخل نہیں ہے، یہ تو نماز سے پہلے کا ہے، تو ہم نماز شروع کرنے سے پہلے کرتے۔ لیکن 5 وہ احادیث ہیں کہ جس میں یہ ذکر ہے
کہ نبی علیہ السلام نے رفع یدین نہیں کی. اب 7 احادیث میں ایک ایک کیے اور مضبوط حدیثیں، اور 5 احادیث کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے 3-4 مرتبہ نماز کے اندر رفع یدین کیے، اور یہ احادیث ان سے دلیل لینا تو صحیح ہے لیکن پہلے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جو صحیح حدیثیں ہیں ان میں 2 حدیثیں بخاری شریف کے اندر بھی. اب مسلمان حیران ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کون سی حدیث کے اوپر عمل کیا جائے. رفع یدین نماز میں کرے یا نہ کرے. اب اس صورتحال کے اندر لوگ اماموں کی تقلید کرتے ہیں. کیا امام کو کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ عراق کے اندر جو سب سے بڑے امام تھے، جو عراق کے لوگ ان کے شاگرد ہیں، وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. اور حجاز مقدس کے اندر جو بڑے امام تھے، جن کو اماموں کا قائد کہا جاتا ہے، حجاز کے اندر امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد، یہ تو بعد کے لوگ ہیں. امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور امام احمد رحمہ اللہ امام شافعی کے شاگرد ہیں. تو عراق کے اس بڑے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور حجاز مقدس کے بڑے امام مالک رحمہ اللہ نے سر ایک ساتھ جوڑا اور اس پر غور فکر کیا کہ کون سے حدیثوں پر عمل کیا جائے، نماز میں رفع یدین کرے یا نہ کرے. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل نبی علیہ السلام کی بیماری کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے والے تھے تو 13-14 دن تک بیمار رہے. 13-14 دن تک نبی علیہ السلام بیمار رہے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے. جمعرات کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی اور جمعرات کے شام سے جمعہ، ہفتہ، اتوار 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ نبی علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں پڑھائی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع یدین نہیں کیے. پھر جب نبی علیہ السلام پیر کے دن دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مصلی پہ نماز پڑھائی، اور 2 سال میں حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول نے رفع یدین نہیں کیے. ان کے بعد 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مصلی پہ نماز پڑھائی، رفع یدین نہیں کی. ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مصلی پر 12 سال نماز پڑھائی، رفع یدین نہیں کی. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 سال اسی مصلی پہ نماز پڑھائی، رفع یدین نہیں کی. تو ان اماموں نے دیکھا کہ یہ چاروں خلفاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے کبھی خلاف کر نہیں سکتے،
اور انہوں نے رفع دین نہیں کیا، تو مقصد کہ نبی علیہ السلام کا آخری عمل رفع دین کا نہ کرنا ہے، اسی انہوں نے ان کے عمل کو دیکھ کے 5 احادیث کو لیا اور نماز میں رفع دین کو ختم کر دیا کہ نماز میں رفع دین نہیں ہے۔ لیکن ان کے بعد جو امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد امام شافعی آئے اور ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، تو انہوں نے اس مسئلے کو دیکھا اور اس مسئلے میں جب دونوں طرف کے حدیث کو دیکھا کہ ایک طرف کے 7 احادیث بڑے مضبوط اور ایک طرف کے 5 احادیث، اور جب حدیثوں میں ٹکراؤ آتا ہے، ایک میں ایک حکم ہے، دوسرے میں دوسرا حکم ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے کہ میں کس پر عمل کروں۔ تو ان کے ہاں ایک قاعدہ ہے کہ جو حدیثیں زیادہ مضبوط ہوتی ان کو لیتے۔ اب امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے وہ 7 احادیثیں لی اور اصح فی الباب بنایا، اور اس مسئلے میں صحیح حدیثیں اسی کے اوپر عمل کیا اور رفع دین کا حکم جاری فرمایا کہ نماز میں رفع دین۔ اب جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے عقیدت رکھتے وہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے، جو امام مالک رحمہ اللہ سے عقیدت رکھتے وہ رفع دین نہیں کرتے، جو امام شافعی رحمہ اللہ سے عقیدت رکھتے وہ رفع دین کرتے، جو امام احمد رحمہ اللہ سے تعلق رکھتے وہ رفع دین کرتے ہیں، اس لیے کہ ان چاروں اماموں کی تقلید کی جاتی ہے۔ تو ان چاروں اماموں میں سے کوئی ایک امام کی تقلید وہ اس وجہ سے کرتا ہے، ان مسائل میں نہیں کرتا کہ جن کا حکم بالکل صاف اور ظاہر ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ آپ کو بتاؤ، وقت مختصر ہے لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، کہ جب آپ پیشاب کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ فتیمموا صعیدا طیبا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، آپ وضو کریں، وضو کے لیے پانی نہیں ملتا، آپ اس کے بعد تیمم کریں۔ اب ان حضرات کیا کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب انسان پیشاب کے لیے جائے گا تو 2 راستوں سے گندگی نکلتی ہے، ایک سامنے سے ایک پیچھے سے۔ سامنے سے گندگی پیشاب نکلا وہ بھی گندا ہے، آپ کا وضو ختم ہوا، آپ نے وضو کرنا ہے۔ اور پیچھے والے راستے سے گندگی نکلی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے وضو کرنا ہے۔ اور اس کو اپنے اسلام میں یہ حضرات کہتے ہیں سبیلین، 2 راستے، سامنے والا پیچھے والا۔ یہاں سے کوئی گندگی نکلی وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ اب تینوں ائمہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان 2 راستوں سے ہٹ کے اگر کسی جگہ سے پیپ نکلے، خون نکلے، وضو ناقض نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھے تو 2 ہی راستے ہیں پیشاب نکلنے کے، اس سے ہٹ کے تو یہاں ذکر نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ دیکھو پیپ اور خون سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ کا پیشاب سامنے سے نکلے پیچھے سے نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی آدمی کو کینسر ہے،
اس کے پیٹ میں سوراخ ہو گیا، اور وہ پاخانہ جو پاخانے کی جگہ پر آتا ہے وہ یہاں سے نکلے، تو پھر وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے؟ اب اتنا گہرا سوچ کون کر سکتا ہے؟ وہاں سے تو نہیں نکلا، نہ سامنے سے نکلا نہ پیچھے سے نکلا، یہاں سے نکلا، وہی پاخانہ وہی پیشاب۔ خدا نخواستہ یہاں کسی آدمی کو مسئلہ ہو جائے، سوراخ ہو جائے، تو پیشاب یہاں سے نکلا، اب وہی گندگی ہے یہاں سے نکلے گا، تو پھر آپ کیا حکم لگاؤ گے؟ وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا؟ اب ایسے مسائل ہیں، اب ان ائمہ نے تو کوئی ذکر نہیں کیا، تو پھر کیا ایسے مسائل میں آپ بغیر وضو کی نماز پڑھیں گے؟ وضو نہیں کریں گے؟ ان مسائل میں اماموں کی تقلید کی جاتی ہے، اور جن مسائل کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا 80% احکامات کے اندر، نصوص کے اندر کسی امام کی اتباع نہیں کی جاتی، قرآن کا حکم حدیث کا حکم صاف موجود ہے، لیکن جہاں نہیں ہے 20% مسائل میں وہاں اماموں کی تقلید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔